جی خوش آمدید. اور رضا فاطمہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے ہمیں کال کیا ہے لاہور سے اور ہمارے اس کل کے سوال کا بالکل درست جواب دے کے جیتا ہے جوسر بلینڈر. سوال ہم نے آپ سے کیا تھا تحریک خلافت کے روح روا بی اماں اور علی برادران تھے اور درست جواب تھا اس کا ہاں. آپ نے درست جواب دیا اور جیتا جوسر بلینڈر. آپ کو مبارک ہو. 0900-11143. اور آج کا سوال بھی آپ کے سامنے. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے؟ 2 آپشنز، نمبر 1 ہاں، نمبر 2 نہیں. درست جواب دیجئے اور جیتیے جوسر بلینڈر. میرے پاس السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. 2 میل ہیں اور یہ دونوں میل ایسی ہیں کہ ان پہ پورے 40 منٹ کا جو پروگرام جو پہلی ہے اس پہ تو یقینی طور پر ہو سکتا ہے. مسرت علی ہے اور یہ پوچھ رہی ہے زندگی میں سنسیئر، لونگ، کیئرنگ لائف پارٹنر کے لیے دعا کے علاوہ اور کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ایک آسان فارمولہ. اللہ رب العزت کے احکامات کو جو ہے وہ اگر انسان اختیار کر لے اور اپنے ہر کام میں صرف اس بات کو سوچ لے کہ اللہ پاک نے اس کے ذمے کیا ذمہ داری لگائی ہے، وہ ذمہ داری کو اگر اختیار کر لے، جس موقع پہ جو حکم ہے اس حکم کو ادا کر لے، تو یہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے اور گویا کہ اسے ساری کامیابی مل جائے گی. یہ ایک آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. لائف پارٹنر کی بات کر رہی ہیں وہ کہ جی لائف پارٹنر کے لیے بھی یہی ہے کہ انسان، قرآن کا اصول ہے کہ جیسا انسان ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ نیک مردوں کے لیے ہیں. جی بالکل، نیک کے لیے نیک اور بد کے لیے بد. تو انسان اگر اپنے اندر خوبیاں ڈال لے گا تو اس کو ملنے والا جو ہے خوبیوں سے بھرپور ملے گا. صحیح. سو دعا کرنے کے علاوہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. صحیح. اور کامیابی دوسرا ہے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نماز کے پابندی کے علاوہ اور کیا کریں؟ جی اگر نماز، یہ ایک نماز کے لیے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی روحانی قوت کو بہت حد تک بڑھاتی ہے اور انسان کی روحانی قوت کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی پیدا کرتی ہے. جو نماز ہم نے سیکھی ہے ہم اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی ترقی کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے. اگر اپنی نماز کی ترقی کو سوچیں، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں، نماز کے اندر دھیان ڈالنے کی کوشش کریں اور اللہ کے ساتھ جو ہے ہمارا لگاؤ لگنے لگے. نماز پڑھتے وقت میں ہمیں یہ احساس اور یہ کیفیت ہو کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ نماز کے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. اور جیسے انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے بدلے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے وہ بزرگی بیان کی. جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں میرے بندے نے جو چاہا میں نے اس سے دے دیا. جب اس درجے کی نماز ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور پھر اس طرح سے پڑھیں کہ وہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جواب بھی دیں، تو یقیناً ہماری ہر بات، ہماری چاہت پوری ہونے لگے گی. تو اپنی نماز کو ترقی دیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ نماز کے علاوہ کیا پڑھا جائے کہ اس سے فائدہ ہوگا. نماز براہ راست ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے. اس طاقت کو لینے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. بالکل صحیح. اچھا، اور اس میں بھی پہلی والی بات بھی ڈاکٹر صاحب اپلائی ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر بھی کام کریں، صرف نماز پڑھنے تک محدود نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ چلتے پھرتے اور زندگی کے باقی جو معاملات ہیں سب میں وہ کنیکشن ہو. جو حکم ہے، حکم کی تعریف ہی یہی ہے کہ کچھ حکم ہے جن کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ ہے اور کچھ حکم ایسے ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. اس معاملے کو پورا کرنا ہی عبادت ہے. صحیح. اچھا، عائشہ ذیشان ہے اور آپ کہہ رہی ہیں، آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ قرآن تھراپی میں کہ ڈیلیوری سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، پریگننٹ ہیں، ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور چاہ رہی ہیں کہ کچھ ایسا بتا دیا جائے کہ وہ خوف دور ہو جائے اور آسانی ہو ان کے لیے. حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ واضح جو ہے وہ جواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایسا وقت ہو اس وقت میں سورۃ یاسین اپنے جو ہے وہ مریضہ کے سامنے جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے. اس سے جو ہے وہ ڈیلیوری کے اندر آسانی ہوتی ہے اور تکالیف اس کی بہتر ہوتی ہیں. تو لہذا سورۃ یاسین کی تلاوت جو ہے اس وقت میں سنی جائے. اگر کوئی ایسا آپ کے پاس قریب نہیں ہے جو آپ کو پڑھ کے سنا سکے تو پھر ریکارڈڈ اس کو سننا شروع کریں اور جب تک یہ پروسیس چلتا ہے اس کو سنتے رہیں. اس سے اس کی پینز اور تکالیف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور آسانی سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے لگے گا. صحیح. اس کے علاوہ آیات حفاظت، یہ
ہمارے جو منزل مشہور ہے اس کے آخر میں عموماً آیات حفاظت لکھی مل جاتی ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے بھی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ویسے میں نے پڑھا جب اپنا اس طرح کا پروسیس تھا تو میں نے ایک کتاب تھی چھوٹی سی دعاؤں کی، اس میں ایک جگہ پہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زچگی کی تکلیف میں تھی تو حضرت ام سلمہ کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا تھا اور ان کو تاکید کی تھی کہ یہ ان کو پڑھ کر، جس میں آیت الکرسی تھی، چاروں کل تھے اور ایک اور آیہ مبارکہ تھی جو آیہ مبارکہ منزل میں بھی شامل ہے، جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو نکالتا ہے اور رات کو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جی، وہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے وہ ایک ساتھ شامل تھی کہ یہ دم کر کے انہیں دے دیا جائے اور یہ ان کو اوپر پڑھا جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور براہ راست سورۃ یاسین کا جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ اس کا اشارہ ہے، سورۃ یاسین کا اہتمام کریں، اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہونے لگے۔ بالکل صحیح۔ آپ کے پاس کچھ اور میل بھی ہیں؟ جی، یہ فرحانہ دبئی سے جاننا چاہتی ہیں سر درد، دانت میں درد اور چکر آتے ہیں، اس کے علاج کے لیے صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، سورۃ نور 1 مرتبہ تلاوت کریں گے اور اسے 21 دن تک جاری رکھیں گے۔ نوید ظفر، بالوں میں خشکی سکری بہت زیادہ ہے، اس کے علاج کے لیے جاننا چاہتے ہیں، صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، سورۃ نور 1 مرتبہ تلاوت کریں گے، سجدہ لمبا کریں گے اور زیتون کا استعمال کریں گے۔ زیتون کا استعمال کھانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور زیتون کا استعمال جو ہے وہ سر پہ مساج کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں بہتر ہے۔ سعدیہ لاہور سے جاننا چاہتی ہیں الرجی اور دمہ کے علاج کے لیے، صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، سورۃ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کریں گے اور اسے 21 دن تک کنٹینیو رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ ہماری ابھی کالر نے ایک سوال کیا تھا ہم سے، وہ کچھ جاننا چاہ رہی تھی، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ جی، اولاد نرینہ کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے سورہ یوسف کا 1 مرتبہ تلاوت کرنا، اور یہ جو ہے اگر ابتدا کے پہلے 4 مہینے تک اس کا معمول رکھا جائے تو اس سے نتیجہ حاصل ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یا متینو، یہ 72 مرتبہ اس کا روزانہ ورد کیا جائے، اس سے بھی یہ نتیجہ بہتر جو ہے وہ ہوتا ہے اور اولاد نرینہ کی جو ہے وہ نعمت ملتی ہے۔ دعا کی جو ہے وہ اپنی استطاعت کو، طاقت کو بڑھائیں، اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہونے لگے گا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ باقی ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں، ان لوگوں کی طرف چلنا ہے جن کے لیے آج کا دن اہم ہے۔